درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان پہ معروف بنا دیتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان ضرور سیکھتا ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ ہمارے اندر خواہشات کا اودم مچا ہوتا ہے، اس لیے نصیحت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جیتی بازی پلٹ سکتی ہیں۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر نامحرم ہی ہوتا ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کی وجہ بنتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی لیکن گناہ نہیں، اور کسی بھی نیکی کے لیے تکلیف اٹھانے سے نہ ڈرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی مگر نیکی نہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو بھی کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس شخص کا رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا اگر کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو تو وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدل سکتی ہیں۔ پیسہ حقیقت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں بھرتے،
بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے، اور یہی زندگی کی آخری سچائی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس آخرت کی فکر کرو۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنے صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ اپنے پر نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہے، تو سمجھ لینا وہ آپ کو بے وقوف بنانے کی مہارت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے کبھی بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں اور اپنا دامن صاف رکھیں، اور پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ برے سلوک کا جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو تو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کیا۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ یاد رکھیں، رہنے کی خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل، اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ جب بھی تمہیں لگے تم تھک چکے ہو اور دعا بھی مانگ نہیں سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا اللہ خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھتا، تو سمجھ لیں کچھ نہیں سیکھا۔
ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ تم جو چیز تقسیم کرو گے تمہارے پاس اسی چیز کی فراوانی ہو جائے گی، پھر چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ یہ تین چیزیں کسی بھی انسان کے نصیب کو بدل سکتی ہیں، ان کو معمولی سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، محنت۔ نصیب کا سب سے بڑا سہارا آپ کی انتھک محنت ہے، یہ آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نمبر 2، دعا۔ دل سے مانگی گئی دعا ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مثبت سوچ۔ مثبت سوچ انسان کو حوصلہ اور طاقت دیتی ہے کہ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور کامیابی کی طرف بڑھے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کی وجہ بنے گی۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطا کار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاہکار ہوں، نادان ہوں۔ اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔